اسی طرح ایک بات کہتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے، لوگ بدک جاتے ہیں، لیکن داڑھی کاٹنا بھی خوب سمجھ لو چھوٹا گناہ نہیں ہے، تغییر خلق اللہ ہے۔ یہ تو گوروں انگریزوں کا جب دنیا میں تسلط ہوا اس کے بعد لوگوں میں یہ شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا مسلم کلچر میں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک بچہ رو رہا تھا کسی گورے کو دیکھ کر، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ اس نے بغیر داڑھی کا آدمی دیکھا ہے، تو وہ ڈر گیا بیچارہ۔ تو کسی بغیر داڑھی والے کی توہین مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحا، داڑھی بڑھاؤ، وقصوا الشوارب، خالف الیہود والنصارى، بہت ساری احادیث ہیں اس پر، اور یہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ تو ہمت کر کے رکھ دو، چھوڑ دو یار، کچھ نہیں ہوتا، اور اچھے لگو گے، چہرے پہ ایک رونق آ جائے گی، بہت سے گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاؤ گے۔ داڑھی رکھ کے سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا اچھا لگے گا آدمی؟ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم چونکہ فلم دیکھتے ہیں تو اب داڑھی رکھ کے فلم دیکھیں تو پھر داڑھی بدنام ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ فلم دیکھنا چھوڑیں داڑھی کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ تو وہی ہو گیا۔ ایک آدمی نے بوڑھی ماں کے فضائل سنے کہ بوڑھی ماں کا دل دکھانا بہت گناہ ہے، تو اس نے کہا بوڑھی ماں تیرا تو ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہے، دل تو میں تیرا دکھاؤں گا، تو اس نے بوڑھی ماں کو ہی مار دیا کہ نہ ماں رہے گی نہ اس کے حقوق رہیں گے۔ تو ایک چیز گناہوں سے روکنے والی تھی تو آپ نے اسی کا اڈا بھی اڑا دیا۔ یہ تو پھر مسلمان بھی برائی کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کیا؟ اسلام بدنام ہوگا نا، تو اس کا حل یہ ہے کہ اسلام کو بدنامی سے بچایا جائے، نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دیں آپ۔ اب کوئی مولانا صاحب کسی مسلمان کو سمجھا رہے تھے کہ تو کرپشن کرتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں جا کے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا اچھا اسلام بدنام ہوتا ہے، چلو میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ تو اور بڑا جرم کر دیا نا کہ ایک چیز جو تجھے برائی سے روکتی تو نے اس کو جڑ سے، ابا کے حقوق کا تحفظ کے لیے ابا ہی مار دیا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے میں گناہ کرتا ہوں تو وہ داڑھی بدنام ہوتی ہے، تو بھائی داڑھی بدنام ہی سے بچانے کے لیے داڑھی کاٹ دو، داڑھی نہیں کاٹیں، وہ رکھیں آپ۔ ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، صحافی بھی تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ اندرون سندھ سفر ہوا، تو کچھ وکیل لوگ آئے، انہوں نے فوراً، ان کی داڑھی تھی ماشاءاللہ، تو داڑھی کے نا یہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں، داڑھی والے یہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے نا داڑھی پہ طنز کرنا شروع کہ دیکھو داڑھی والا اس دن وہ فلاں کام کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، داڑھی والا۔ تو ان کو مقصد یہ تھا کہ یہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، مطلب اس کا یہ تھا، اور ان کی داڑھی کا طنز کرنا مقصد تھا کہ آپ داڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہیں اور بڑے فنٹر بن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہیں، یعنی آپ لوگ، ان کو تو نہیں کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اللہ نے دو چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، ایک داڑھی کاٹنے پر اور ایک غلط حرکتوں پر۔ جس نے داڑھی رکھ لی اس نے اللہ کے دو حکام میں ایک حکم تو پورا کر لیا نا، غلط حرکتیں نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے نا۔ جس نے نہیں رکھی اس نے کسی بھی حکم کو پورا نہیں کیا۔ تو کبھی بھی برائی کا آپ میں کوئی اچھائی سے اس لیے بچا جائے کہ اچھائی بدنام ہوگی، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جو کام ہو رہا ہے وہ تو کریں نا۔ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں جو اچھائی آپ میں نہیں ہے اس کی دوسروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ، تاکہ وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا جو کام ہم خود نہیں کر رہے دوسروں کو کیوں کہیں، بھائی اسی نیت سے کہیں تاکہ آپ کو بھی توفیق ملے، فروغ تو دے نا۔ یہ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں انٹرنیٹ پہ، سارے بے حیا تھوڑی ہوتے ہیں، لیکن پسند کر رہے ہوتے ہیں اس کو، برائی کرتے نہیں ہیں لیکن پروموٹ کر رہے ہیں اس کو۔ تو آپ اگر اچھائی نہیں بھی کر رہے تو پروموٹ کس چیز کو کرنا ہے؟ آپ نے اچھائی کو کرنا ہے کہ چلو یار اس بہانے ہو سکتا ہے ہم بھی اچھے ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ کے حقوق میں زنا سے بچنا، یہ کس کا حق ہے؟ توبہ کر لیں بھائی۔ بد نظری کرنا صغیرہ گناہ ہے، عادت پڑ جائے تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں سے نوجوان خوش ہو گئے ہوں گے، اچھا بد نظری صغیرہ گناہ ہے، تو یہ خوب سمجھ لو جو بد نظری ایک دفعہ کرتا ہے بار بار بھی وہی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سال میں ایک دفعہ اس نے کسی انٹی کو دیکھا اور یہ سوچ کے کہ بھائی صغیرہ ہو گیا، میرا ایک جو صغیرہ گناہ تھا وہ میرا پیکج کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور صغیرہ پہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ دیکھتا ہے وہی روزانہ بھی دیکھتا ہے، وہی بار بار بھی دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ ایک دفعہ بھی بولو نا نہیں دیکھتا۔
تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی نظر پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب، اب تو میں توبہ استغفار کرو، آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ، بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں، آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے، ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے، اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی، ویڈیو نہ بنائیں، یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے نا، آپ اپنے ذہن سے جھٹک رہے ہو گویا، یہ ایک نفسیاتی علاج بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لعنت بھیجو، تو جب آپ کسی نے لعنت ہے اس پر، تو ایک دم اثر ہوتا ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. وہ ایک آدمی کا اتنا پریشان تھا، اپنی بیوی بھاگ گئی اس کی، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہر طرح سے ہم نے بھی کوشش کر لی، اس کی بیوی سے میں نے بھی بات کی، سمجھایا، نہیں آ رہی، اور پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے. اب وہ لڑکے کی حالت بڑی خراب، تو میں نے اس کو بولا لعنت بھیجو یار. جیسے میں نے کہا نا لعنت بھیجو، ایک دم کہتا چلو ٹھیک ہے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے بھائی، اس کے دماغ سے خیال نہیں نکل رہا، پاگل ہو گیا ٹینشن میں. تو میں نے کہا لعنت بھیجو یار، کیا کرنا ہے جب ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اتنا تم نے اس کا خیال کیا، پھر بھی دفع کرو. ایسے پھر اسٹائل سے بولتے ہو تو آدمی کا وہ وسوسہ، یہ وسوسہ ہی تو ہے، دماغ خراب کر کے پاگل ہوا ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ اس کو سمجھا کے ہم تھک گئے، وہ آنے کا نام نہیں لے رہی. تو بھائی دفع کرو یار. تو پھر اسٹائل سے بولو گے تو ایسے سمجھاؤ گے نا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، مناسب نہیں ہے، نہیں آئے گا سمجھ میں. تو اسی طرح یہ ہے نا تھو تھو تھو، یہ ایک نفسیاتی اثر ہے، اس سے وہ شیطان کا وسوسہ ختم. چلو حضرت قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، بڑی زبردست حدیث ہے، انی اہم فی صلاتی، مجھے نماز میں بڑی فکریں آتی ہیں، فیکفر ذلک علی، اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. یعنی جب میں پڑھتا ہوں تو فکریں اور شروع ہوتے ہیں کہ میں نے شاید 2 پڑھی ہیں، شاید میں نے 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں یہ سورت پڑھی ہے میں نے، التحیات پڑھی ہے میں نے، نہیں پڑھی. تو یہ چیزیں آتی ہیں. آپ نے فرمایا امضی فی صلاتک، نماز میں چلتے رہو، اس وسوسے کی پرواہ مت کرو، فإنہ لن یذهب ذلک عنک، یہ وسوسہ تم سے ہرگز دور نہیں ہوگا جب تک کہ تم تنصرفہ، نماز ختم کرنے کے بعد یہ کہو ما اتممت صلاتی، ہاں میں نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ. صحیح ہے نا. شیطان جب وسوسہ آئے کہ تیری نماز تو نہیں ہوئی، تو نے تو اتنی رکعتیں پڑھی، بولے ہاں نہیں ہوئی نماز، میں نے اپنی نماز کمپلیٹ نہیں کی ہے، بس میں ایسے ہی ہے، مطلب ہے اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یہ ایسے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی طالب علم کو چھیڑنا شروع کر دو، تو ٹھیکنا ہے، تو موٹا ہے، وہ غصہ کرے گا تو طلبہ اور چھیڑیں گے نا، اور چھیڑیں گے اس کو. تو اس کا حل یہ کہ ہاں ہم تو ٹھیکنے ہیں. بولے تو موٹا ہے، ہاں ہم تو موٹے ہیں. ٹینشن لینے کے بجائے بولو ہاں ہیں، تو کیا ہو جائے، اس سے طلبہ چھیڑنا چھوڑ دیں گے. ہمارے ایک ساتھی تھا، اس کو لوگ چھیڑتے تھے نا ایسے ہی، کیا بھائی تو بڑا خاندانی بنا پھرتا ہے، تو پتہ نہیں کون سی کس کی اولاد میں ہے. اس نے کہا ہم تو وہ گھٹیا ایک قوم ہے، پتہ نہیں ہندوستان میں، اس کی نسل میں ہیں ہم لوگ. تو وہ خود ہی بول رہا ہوتا. تو اس نے ایسا حربہ اختیار کیا، لڑکوں نے چھیڑنا چھوڑ دیا اس کو. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ شیطان کہے گا تو نے نماز مکمل نہیں کی، بولو ہاں بھائی نہیں کی ہے. اور یہ ہم نے بھی نسخہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جیسے جن کو غسل کر رہے ہیں نا، ہو ہی نہیں رہا ان کا غسل، گھنٹے ہو گئے شاور کے نیچے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ بغیر غسل کے نماز پڑھ لو، جتنا ہو گیا ہے، جگہ خشک رہ گئی نا، ہو جائے گی نماز. نہیں ہوگی تو اسی طرح اللہ قبول کر لے گا. بولے نہیں ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں بس، جاؤ. تو یہ وہمیوں کا یہی علاج ہے، سمجھتے ہو. کل ایک آدمی کا فون آیا، حرمت مصاہرہ کا وہم ہو گیا اس کو نا، پتہ نہیں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. تو مجھے 2-4 دفعہ میں اندازہ ہو گیا اس کو وہم ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو یہی بولا، میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. غلط مسئلہ بتایا کہ جو کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے.
تو یہ مجبوری علاج کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ تمہیں ہو کچھ نہیں رہا ہے, تمہیں ادھر فالٹ ہے تمہاری کھوپڑی میں. تو ریکارڈ کر دے گا تو نہیں, یہ تو وہمیوں کے لیے ہے نا, وہمیوں کے لیے پیکج ہے. چلو آگے. اس کی مثال ہے جیسے وضو کیا آپ نے, وضو یاد ہے, ٹوٹنا یاد نہیں ہے. اب نماز میں کھڑے ہو تو شاید وضو کہیں ٹوٹ تو نہیں گیا میرا. اب جس کو بار بار یہ وہم آ رہا ہے اس کو بولے بغیر وضو بھی نماز ہو جاتی ہے. ایسی کنڈیشن میں بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے. اس کے بغیر یہ شیطان بھاگے گا نہیں, یہ بتا رہا ہوں آپ سے. چھڑو ہی نہیں. وہ کہہ گا بغیر وضو پڑھ رہا ہے, بولا ہاں ہم تو بغیر وضو پڑھ رہے ہیں. وہ کہا بھائی بھائی بغیر وضو کافر ہو جاتے ہیں. وہ تو کیا ہو جائے گا پھر. میں ہو رہا ہوں جو بھی ہو رہا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, یہ میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. کیا خیال